یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئیں وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہوئی. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے, تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا. من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے. اچھا, آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے. جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں, افریقہ کی طرف سے. اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آ کے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا
صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی دو کمانڈروں کی, تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا, پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالرز آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں, مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا, تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف, اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے, سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے, ایسے نہیں جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں, اولاد ان کے بہت تھی, اب یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا, وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی, سمجھتے ہو. تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا, جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے, تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی, انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, جو بھی ان کی تحقیق ہوگی, وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے, جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا, انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے, وہ بیت تھے, تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے, بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی, صرف بیٹے, بیٹیاں, بہویں, داماد, یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی, لیکن تھے منورٹی میں, اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی, مصر کی خدمت بہت کی, لوگوں میں ان کی عزت, لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی, مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا, بت پرست تھے وہ, تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا, لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, آپ اقلیت میں بھی ہیں, تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع, اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں, ہم قبطی ہیں, یہ غیر ہیں, یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں, لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے, تمہیں تہذیب سکھائی, تمہیں ایمان دیا نا. یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, بلی برداشت کر لے گی, بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے. کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو, کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں, ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے,
تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائے ذرا جو حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون, اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا, تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا, اور وہ ہے ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو, جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائیں, غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک, جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے, لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا, اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, منورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک, تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے, آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنے پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہیں, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں, انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا اب یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے.
بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے دو بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاء اللہ, کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ؟ سالانہ چلہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولو گے بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا, یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے, لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی, تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا. آخر جو دشمن جو تھا نا, اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پاس بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے, یار
نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکلنے کا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے. وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں، اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے. لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں، یہاں سے واپس چلتے ہیں، عزت اسی میں. لیکن نہیں، انہوں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پئیں گے تو لڑیں گے نا. نہیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے، ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس سے تاریخ کیا ہے؟ خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں، بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے، ربنا اجعلنا صابرن، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا 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 نا، ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراق کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہو نا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی. پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن، یہ بلاغت ہے. صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی، سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے. تو ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پیچھے نہ ہٹیں ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے، پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کہ ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا، اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں استاذ ہیں، وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا، اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے کہ ارے یار تم 2-2 3 تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں، میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے. میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو، کچھ سفر کرو، کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو، کوئی پٹو، کوئی بدنامی مولو، اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا، روزگار تلاش کر، تو محنت کر، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں، اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے، لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں، اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں؟ اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو، یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں؟ کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو، ان کی تربیت کی، محبت سے کوشش نہیں کی.
آپ نے پوری کوشش کی پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے. آپ کو فالج ہو گیا, یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے. میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی, اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. تو ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں, اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے, ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا, اس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو, کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ, یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے, سیدھا کر کے گیا ہے, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں, غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا, قرآن کیا کہتا ہے, داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے, جالوت کو مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے, ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے, کس کی بیس پہ ہو رہی ہے, بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے, ان کی جماعتیں 12 قبیلے تھے نا, تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا, ان میں کیا تھا, میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا, آرمی چیف کون ہوگا, داؤد ہوں گے. اب داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے, بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد.
جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں؟ تلوار کی زور سے فتح کرنے. وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے. ہاں، حکم کس کا نافذ کرنا ہے؟ اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے، بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا. تیر بھی لگتے تھے، تلواریں بھی چلتی تھیں، زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ، آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں؟ موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے، ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم، قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھئی حلال کیا ہے؟ تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی، معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی. میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ، حسن اللہ نے دیا، تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بولو نا، خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام کو. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی. اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا، تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر، پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار، ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں؟ پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ، پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے. ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا. پوری زندگی ایسے کیا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اگر ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے داؤد علیہ السلام سے؟ کیونکہ آپ نے ایکچولی لڑنا بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی اتنی ساری ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ صبح ناشتے میں آپ یہ لیا کریں. ناشتہ بہت ضروری ہے داؤد علیہ السلام. ناشتے کے بغیر زندگی، بولو نا، نہیں ہو سکتا. ایکچولی کچھ نہ کچھ ناشتہ ہونا چاہیے. پھر 2 گھنٹے کے بعد کچھ بسکٹ کا انتظام ہونا چاہیے. فاسٹنگ بہت بری چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر پہلے ہم ڈاکٹر سے یہی سنتے تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد بکریوں کی طرح کچھ نہ کچھ آپ کھاتے رہیں. حکیم اور ٹائپ کے تھے ڈاکٹر، اور ناشتہ بہت ضروری ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے قابل نہ رہتے. داؤد علیہ السلام بھوکے رہتے تھے. ایک دن روزہ ہے ایک دن کیا ہے؟ ناغا ہے. اور جب ناغا ہے تو وہ بھی کم کھاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کم کھانے والا زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے اور میدان جہاد میں علاقے بھی فتح کر سکتا ہے. اور جو صبح و شام برگر پھوڑ رہا ہے نا، پیزا برگر پھوڑ رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں آج کل، تو یہ برگر تو بن سکتا ہے گول، یہ گول گپے کی دکان بھی کھول سکتا ہے. یہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. تو چھوڑ دو یہ جو چیزیں تم کھا رہے ہو نا، بھوکا رہنے سے. خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے بڑے معجزے اللہ نے ذکر کیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے سلیمان. تو یہاں پر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اب میں وہ واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں. یہ تمہیز ضروری تھی، ورنہ سلیمان علیہ السلام نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن آپ کے دینے سے ایک غلط رسم کی تائید ہو رہی ہے. ایک آدمی صحیح نیت سے دے رہا ہے، باقیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو جو صحیح نیت سے بھی دے رہا ہے تو اس کے اس عمل سے بہرحال ایک بری رسم کی تائید ہو رہی ہے. تو اس لیے اس رسم کو بالکل مکمل ختم کر دینا لازم ہے، واجب ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس موقع پر لفافوں میں پیسے ڈال کے دیں گے تو یہ گناہ میں ایک قسم کی معاونت ہو رہی ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہہ رہے ہیں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. تو لفافے نہ دیں. ویسے کوئی گفٹ دینا چاہے تو میں نے بتایا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی، نہ اللہ کی طرف سے. یا اس موقع پہ نہ دیں، بعد میں دے دیں.
آپ کے کسی دوست کی شادی ہوئی ہے تو ولیمے میں جا کے نہ دیں اس کو، بعد میں چھپڑ میں کہیں پکڑا دیں اس کو، پیسے دے دیں، کچھ بھی دے دیں، دوست ہے بھائی گفٹ دینا ہے آپ نے، یا کوئی اور چیز دے دیں، موبائل دے دیں، گھڑی دے دیں، کچھ بھی دے دیں اس کو. تو اس لیے یہ رسم بہرحال واجب الترک ہے، اس کو چھوڑ دینا لازم ہے. اسلام میں عورت کی حکمرانی، اسلام میں عورت کی حکمرانی کیوں ہے؟ اگر ایک عورت کسی مرد کی نسبت زیادہ عقل مند اور بہادر ہو اور اس کو عوام اسے اپنا قائد منتخب کرے تو کیا صرف اس کی جنس کی بنیاد پر جو اس کے اختیار میں بھی نہیں، کیا اس کی حکمرانی حرام ہو جائے گی؟ ابراہیم صاحب اسلام آباد سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ صلاحیت نہیں دی ہے، مرد میں صلاحیتیں اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہیں عمومی طور پر. آپ دیکھیں مرد کے بازو میں طاقت زیادہ ہے، چلنے کی طاقت زیادہ ہے، بولنے کی طاقت زیادہ ہے، برداشت کی طاقت زیادہ ہے. خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہیں اور لبرل لوگ بھی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن میں لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ پھر پوری دنیا میں جو فورسز ہیں ان میں مردوں کو کیوں زیادہ رکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بہت سے کنٹریز میں فورسز میں خواتین بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر مردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور امریکہ کی فورس ہے، امریکہ کی فورسز ہیں، یو کے کی فورسز ہیں، یورپ کے کسی بھی کنٹری کی فورسز اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ، انڈیا، پاکستان، دنیا میں ایک اصول ہے کہ فورسز میں جہاں مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں مردوں کا ریشو ہمیشہ خواتین سے زیادہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ دنیا زبان سے اس کا اقرار کرے نہ کرے لیکن دل میں مانتی ہے کہ اللہ نے مرد میں برداشت اور مرد کے جسم میں طاقت عورت سے زیادہ رکھی ہے. تو جب مرد کے ہر پارٹ میں طاقت عورت سے زیادہ ہے تو کھوپڑی بھی تو ایک پارٹ ہی ہے نا آپ کی باڈی کا، تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، برداشت کی صلاحیت اور قوت فیصلہ وہ بھی اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے بعض عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، وہ اکھاڑے میں مرد کو گرا دیں گی اور ان میں برداشت بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا، لا بنایا جاتا ہے تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا. تو اسلام جب لا بنا رہا تھا تو اسلام نے ایک لا اور اصول اور ضابطے کی بات جو بتائی وہ یہی کہ مرد حاکم، مرد حکومت مرد کرے گا، یعنی جو حاکم بنے گا وہ مرد بنے گا، عورت نہیں بنے گی، کیونکہ اوور آل مردوں کو اللہ نے صلاحیت عورتوں سے زیادہ دی ہے. بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں اللہ نے مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عقل تھی، ان کی جو سمجھ تھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی، اور بہت سے صحابہ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے، مسائل کا علم اور احادیث کی تفسیریں ان سے پوچھا کرتے تھے. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، کہیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو اصول اور ضابطے اور قانون جو بنایا جاتا ہے وہ چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اسلام میں لا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ جب حاکم بنایا جائے گا، کمانڈر بنایا جائے گا، امیر بنایا جائے گا تو مرد کو بنایا جائے گا. دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ عورت کی فرما برداری، اس کے تابع بننا، اس کے ماتحت ہونا ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا. تو اگر عورت کو حاکم بنا دیا جائے تو اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماتحت مرد ہیں وہ مینٹلی اس کی اس عہدے کو قبول نہ کریں، جس سے بغاوت کا خطرہ ہوگا، جس میں اطاعت پھر نہیں ہو سکے گی. تو یہ لیکن میں نے بتایا کہ اس کے خلاف بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام جو اصول بنائے گا وہ اکثریت کو دیکھ کے، دنیا میں ہر قانون ایسا ہی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، ہر فرد کو الگ الگ نہیں دیکھا جاتا. تو اس لیے اپنے اختیار سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر انہی صلاحیتوں والا مرد موجود ہے تو پھر عورت کو حاکم بنایا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. البتہ یہ بات ضرور ہے، دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں. نمبر ایک، اگر کسی ملک میں، کسی کنٹری میں دو لیڈر ہوں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اصل تو مرد ہی ہے جو حکومت کے قابل ہے، جس کو حاکم بنانا چاہیے، لیکن وہ مرد اتنا کرپٹ ہے یا اتنا نالائق ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر عورت کو حاکم بنا دیا تو بھی نقصان، لیکن اس کمبخت کو بنا دیا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا.
تو ایسی صورت میں اسلام ہی کا ایک اصول ہے جو فقہا نے بیان کیا ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کہ یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا. یہ دنیا کا ایک اصول ہے اور ظاہر اسلام بھی اس اصول کی مخالفت نہیں کرتا. کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ چرسی ہے، شرابی ہے، ہیروئنچی ہے. اب اس کو اگر بنا دیا گیا تو وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا نا، وہ تو ہیروئن کو پروموٹ کرے گا، وہ تو ملک میں چرس امپورٹ کرے گا. تو ایسی صورت میں وہ یعنی عورت جس میں یہ خرابیاں نہ ہوں تو اس کو حاکم بنا دینا یہ نسبتاً زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسلام کا ایک اصول ہے کہ بادشاہ یا حاکم یا امیر یا ملک کا حاکم بنایا جائے گا نیک آدمی کو، برے آدمی کو بنانا جائز نہیں ہے، فاسق فاجر کو بنانا جائز نہیں ہے. لیکن فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک نیک آدمی اور ایک فاسق فاجر ہے. لیکن وہ نیک آدمی ایسا ہے اس کو حکومت چلانے کا بالکل تجربہ ہی نہیں ہے یا فوج کی کمانڈ کا تجربہ ہی نہیں ہے. تو وہ نیک تو ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کمانڈر بنا دیا وہ تجربہ کار آدمی نہیں ہے، وہ برباد کر دے گا. جبکہ جو فاسق فاجر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگرچہ وہ نیک نہیں ہے لیکن وہ فوج کی کمانڈ کرنا جانتا ہے یا وہ ملک کو سنبھالنا جانتا ہے، اس کا تجربہ ہے. تو ایسی صورت میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے اس کو پھر کمانڈر بنایا جائے گا، اس کو پھر حاکم بنایا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصولی طور پر تو فاسق فاجر کو حاکم بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں جب ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک نیک آدمی سے، تو نیک آدمی جس کو تجربہ ہی نہیں ہے وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا نا. ایک ہی دن میں ملک کی جو ہے وہ لٹیا ڈبو دے گا. وہ ایک ہی دن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیسے چلانا ہے، اس کو ملک کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے. تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں دو مصیبتیں، ایک ہے کہ فاسق کو حاکم بنانا اور ایک مصیبت یہ ہے کہ نیک آدمی ہے مگر نا تجربے کار ہے. تو وہ فاسق آدمی جو برا ہو لیکن اس کو تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو اس کا، وہ کم از کم کچھ کر تو سکتا ہے نا. اس بیچارے نیک کو تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، ملک کی باغ ڈور جب ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو کرنا کیا ہے ہم نے، وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا. اسی طرح فوج کی کمانڈ میں بھی فاسق آدمی جو تجربہ رکھتا ہو، جو لڑنا جانتا ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی سے، دو آدمی ہیں مدد کے لیے. ایک آدمی بہت نیک ہے، 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے آیا ہوا ہے، بہت پرہیزگار ہے لیکن اس سے زندگی میں کبھی پھڈا کیا ہی نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو چرسی ہیروئنچی ہے لیکن لڑاکا ہے، ایک نمبر کا بدماش ہے. تو ایسے موقع پہ آپ کس کو کال کریں گے اپنی مدد کے لیے؟ ایسے موقع پہ یقیناً آپ اس چرسی ہیروئنچی سے مدد لے لیں گے، بھائی تو آ ذرا میرے ساتھ مل کے لڑ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگرچہ یہ برا آدمی ہے لیکن لڑائی میں یہ کام آئے گا. اور وہ والا تو بہت نیک ہے لیکن زندگی میں بیچارے نے کبھی نہ گالی سنی نہ کبھی کسی کو گالی دی اور کبھی لڑائی نہیں ہے، تو وہ کیا مدد کرے گا آپ کی؟ تو یہی اصول حکومت کے بارے میں بھی ہے کہ اسلام نے حکم دیا نیک آدمی کو حاکم بنایا جائے، لیکن جہاں نیک آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہوں یا نیک آدمی تجربے کار ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، تو ایسے موقع پہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا، اسی فاسق و فاجر کو بنا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت کا مقابلہ ہوگا، کمپیئر ہوگا، دونوں میں آپ تقابل کریں گے، دونوں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، دونوں ایک جیسے اہل ہیں، تو پھر مرد کو ترجیح دی جائے گی مرد ہونے کی بیس پہ، اس لیے کہ اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں زیادہ دی ہیں. ایسی صورت میں عورت کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد عورت کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ صرف اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ مرد ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر ایسی صورت میں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا کہ عورت ہی کو پھر ایسی صورت میں ووٹ دینا جائز ہوگا، اس لیے کہ اس عورت میں صلاحیت اس مرد سے زیادہ ہے. تو یہ ایک اصول ہے. دوسرا نمبر یعنی ایک استثناء تو یہ ہو گیا. ایک اور نمبر یہ کہ مرد کو حاکم بنایا جائے یا عورت کو حاکم بنایا جائے، نیک کو حاکم بنایا جائے یا برے کو بنایا جائے، یہ ساری بحثیں حاکم بننے سے پہلے کی ہیں. اگر کوئی بن جائے تو پھر اس کی اطاعت بہرحال واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ
اگر تم پر کوئی حبشی غلام، کالا کلوٹا نہیں ہوتا اور وہ بھی غلام ہو، موٹے موٹے ہونٹ والا، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اور دماغ بھی نہیں ہے، کھوپڑی ایسی ہے جیسے پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے نا، کشمش جیسا پچکا ہوا سر ہو اس کا، یعنی یہ بھی شبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کی کھوپڑی میں دماغ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسلط ہو گیا اور حاکم بن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. یعنی اس کو حاکم بنانا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے تو دماغ ہی کام نہیں کرتا، لیکن اگر بن جائے کسی بھی طرح سے، طاقت کے زور سے، قانونی راستے سے، غیر قانونی راستے سے، جب بن گیا، پاور اس کے ہاتھ میں آ گئی، قوت نافذہ اس کے ہاتھ میں آ گئی، حاکم بن گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بغاوت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بغاوت سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. جب آپ اپنے حاکم کی، حکومت کی بات کو نہیں مانتے تو ملک میں افراتفری ہوتی ہے، ملک ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ قتل و غارت کا خطرہ ہوتا ہے، ایک پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے حاکم بنانے سے پہلے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مرد ہو اور نیک ہو، تجربے کار ہو، وہ ساری کوالٹیز دیکھی جائیں گی اور ان کی بیس پر سلیکشن ہوگی. اور اگر دو آدمی نااہل ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا ان میں کم درجے کا نااہل کون ہے، اس بیس پہ سلیکشن ہوگی. لیکن اگر آپ کی مرضی کا حاکم نہیں آیا اور کوئی بھی آ گیا، چاہے الیکشن کے ذریعے، چاہے طاقت کے زور سے، کسی بھی طرح سے، جب وہ حاکم بن گیا، اس کے ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی اور پاور اس کے پاس آ گئی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کرنے کی پاور اس کے پاس آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ پھر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ غلام جو ہے اسلام میں حکومت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ بن جائے تو اس کی اطاعت، تاکہ لوگوں کے اجتماعی نظم میں دراڑیں پیدا نہ ہو. اور بغاوت کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور ملکی قانون توڑنے کے جو سب کو نقصانات ہوتے ہیں، ان نقصانات سے لوگوں کو بچانا مقصد ہے. مایو مہندی منانا، کیا شریعت میں مایو مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد، پاکستان سے. ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے، لوگ ان کو کنجوسی کے طعنے دیں گے، واہ بھائی واہ، یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے. تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں. تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے. دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے. جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے. درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے. 2-4 دن کا ہلہ گلہ ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے. اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا. تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا. ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے. اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے. تو اگر یہ کام ہندو کریں، مایو مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے. آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے. اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی. تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھائی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے وہ. تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے. لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر. اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد، اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں. رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرے. تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا، یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر ہے. تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے. اچھا، یہ جو مایو مہندی والا سوال تھا یہ سید اویس احمد نے پوچھا تھا پاکستان سے.
نماز میں کس رکن میں کہاں نظر رکھیں؟ وقاص امتیاز انڈیا سے پوچھتے ہیں تشہد اور رکوع میں ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ نیز جب سلام پھیریں تو دائیں بائیں جانب دیکھیں یا کندھوں پر؟ جناب وقاص امتیاز صاحب، تشہد میں تو اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے، جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا دونوں رانوں کے درمیان میں۔ رکوع میں ہمیں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو دائیں اور بائیں جو کندھے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ تیمم کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ کیا مٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے تیمم ہو جاتا ہے؟ میں باہر کام کرتا ہوں، یہاں مٹی نہیں ملتی تو میں اپنے گھر سے مٹی کا ایک ٹکڑا لایا ہوں اور اسی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں، کیا اس طرح نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ثاقب عظیم انڈیا سے۔ اگر بھائی وہاں پانی موجود ہے 1 میل کے اندر تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ خوب ذہن میں رکھے، بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیمم شروع کر دیتے ہیں۔ تیمم جب ہوتا ہے جب پانی موجود ہی نہ ہو اور لا بھی نہ سکتے ہو پانی۔ باقی یہ کہ اگر تیمم جائز ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ جیسے مٹی تو مٹی ہے، مٹی کی جنس میں سے چونا ہے، جو بھی زمین سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جو جلانے سے جلتی نہیں ہے، جیسے مٹی کو جلائیں گے تو وہ جلتی نہیں ہے، تو اسی طرح پتھر سے، سنگ مرمر کا جو پتھر ہے جو زمین سے نکلتا ہے اس پہ بھی تیمم جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ مٹی ہو ڈائریکٹ، یا ایسی چیز جس پہ مٹی کی گرد ہو، اتنی گرد ہو کہ آپ اگر اس پہ کچھ لکھنا چاہیں، ایسے کر کے لکھتے ہیں نا تو نشان بنتا ہے، تو وہ بن جائے، تو ایسی گرد پہ تیمم جائز ہے۔ تو آپ جو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائیں اس پہ بھی تیمم کرنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ پانی موجود نہ ہو۔ دنیا دار شخص دینی علوم کیسے حاصل کرے؟ سلمان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے، اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر مدرسے نہیں جا سکتا پڑھائی اور جاب کی وجہ سے، تو اسے یہ علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے جس سے اس کی روز مرہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے؟ جناب سلمان صاحب بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں ہمارے بہت سے مدارس ایسے شارٹ کورسز کروا رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو مصروف لوگ ہیں ان کو شام کے وقت میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، 1 سال 2 سال کے ایسے کورسز ہیں جن میں ان کو دین کی بیسک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کسی بھی ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسے کورسز ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جو ویب سائٹ ہے میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ تفسیر کے لیکچر سن سکتے ہیں، آن لائن تفسیر۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ بیسک عربی گرامر بھی آ جائے گی قرآن سے متعلق، اور تفسیر کا علم بھی کافی حد تک قرآن آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا۔ جب آپ نماز میں پڑھیں گے، تراویح میں سنیں گے، قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ مسائل کے لیے آپ علماء کے یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جن میں فقہی مسائل بتاتے ہیں، یہ بھی میرا چینل ہے، اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ورنہ جو فقہی مسائل کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے وہ ہے بہشتی زیور، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے وہ کتاب گھر میں ضرور رکھیں، اور جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں ان کو نکال بھی دیا ہے۔ تو تسہیل بہشتی زیور اس نام سے کتاب لازمی گھر میں رکھیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جامعۃ الرشید نے اس کو چھاپا ہے بہت آسان کر کے، کیونکہ جس دور میں انہوں نے لکھی تھی وہ اردو بہت گاڑی تھی، وہ اردو آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی جب بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں یہ کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، یہ ہے، اس میں یہ مسئلہ غلط۔ تو اگر کوئی آپ کو اعتراض کر کے کہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، غلط نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں اس کو۔ اس سے آپ کو روز مرہ کے جو مسائل ہیں نا، جائز ناجائز، حلال و حرام کے، ان کا علم انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ فاسق فاجر سے میل جول رکھنا، فاسق اور فاجر کی تعریف کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور ان کے ساتھ سلام، دعا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ فیصل اقبال دبئی سے۔ دیکھیں فاسق فاجر ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ فجور کا معنی بھی گناہ کرنا، فسق کا معنی حدود سے تجاوز کرنا۔ تو جو حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ فاجر ہوتا ہے۔ تو ایک ہی چیز کے 2 مختلف تعبیرات ہیں۔ باقی فاسق فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر گناہ گار فاسق ہے اور فاجر ہے، لیکن ایک اصطلاح میں فاسق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلے عام
گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی کبیرہ کرتا ہو. یعنی اصطلاح میں جو ٹرم ہے نا فاسق کی، دیکھیں اللہ کی نظر میں تو ہر وہ شخص بھی فاسق ہے جو چھپ کے بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں جو فاسق کے احکام دیے گئے ہیں تو ظاہر ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا نا. تو ہم نے جو فاسق اور فاجر کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں، جس قسم کے فاسق کے ساتھ، تو اس فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی وہ فاسق جس کو نماز میں امام بنانا جائز نہیں، جس کو حاکم بنانا جائز نہیں، تو اس فاسق سے فقہا کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی علانیتاً کرتا ہو. کبیرہ سے مطلب چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا تو وہ تو صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ جیسے زنا ہے، شراب ہے، اور لوگوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنا، چغلیاں لگانا، اور نماز جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، اور سود کھانا، قتل کرنا، یہ سارے کبائر میں آتے ہیں یہ چیزیں. تو جو کبیرہ بھی کرتا ہو اور علانیہ بھی، یعنی سب کو پتہ بھی ہو کہ یہ جرم کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا ہو، تو ایسے فاسق اور فاجر سے دوستی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان پر بری صحبت کے اثرات آتے ہیں، بری صحبت کے اثرات آتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو کل آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے، کہ جب آپ عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ میں یعنی خوشبو دے دے، ورنہ جب تک بیٹھیں خوشبو آتی رہے گی. اور بری صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے بھٹی میں بیٹھے ہیں، چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، ورنہ بدبو تو آتی رہے گی آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے. نخلع ونترک من یفجرک، دعائے قنوت میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان سے گہری دوستیاں نہیں لگاتے، الا یہ کہ کوئی رشتہ داری ہو یا صلہ رحمی کی وجہ سے دوستی لگانی پڑتی ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے. تو نارملی جو فساق اور فجار ہیں، نیک لوگوں کو ان سے اچھا سلوک کرنا تو بہرحال لازم ہے، چاہے کیسا ہی ہو اچھا سلوک ضرور کریں. کوئی کاروباری معاملہ ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی پیسوں کا لین دین ہے یا بزنس کرنا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن دلی دوستیاں لگانا، صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھنا جیسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو اس سے پھر بہت سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس کی صحبت اٹھاتا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں آتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو صحبت ہی سے انسان بنتا بھی ہے اور انسان بگڑتا بھی ہے. تو جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان سے بس ضرورت کی حد تک تو تعلق رکھنا چاہیے. خام میں ان سے بلا وجہ بہت زیادہ محبتیں اور دوستیاں لگانا یہ آپ کی روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیا قرآن بھول جانا کبیرہ گناہ ہے؟ کیا قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ میں سے ہے؟ حمزہ صاحب لاہور سے. نہیں، قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھول گیا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس طرح کی جو احادیث میں الفاظ ہیں، علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو. اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھنا ہی بھول جائے، لیکن پہلے یہ ممکن تھا، کیونکہ پہلے پڑھنے لکھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا. تو اس لیے اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات بہرحال ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی، اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی. تو ناقدری کی وجہ سے کوئی اور اللہ کی طرف سے بے برکتی والا معاملہ نہ ہو جائے، کسی اور اچھے عمل کی توفیق سلب نہ ہو جائے، یہ تو بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. خطرہ تو ہر چیز کا ہر وقت ہے، اللہ پر تو کوئی زور نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ہے بہرحال، یعنی گناہ کا فتویٰ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے بہرحال بہت ہی ناشکری اور نااہلی کی بات کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دیا، قرآن یاد ہو گیا اور آپ اس کو بھول رہے ہیں. تو میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس چکر میں یاد ہی نہیں کرتے کہ بھول گئے تو گناہ ہوگا. تو بھائی یاد تو کرو کم از کم، کیونکہ یاد کر کے بھول جانے میں بھی پھر بھی بالکل یاد نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. کیونکہ جب آپ ایک صورت یاد کر لیں اور بھول بھی جائیں تو پھر وہ جب دیکھ کے پڑھیں گے تو روانی سے پڑھیں گے آپ، اور اگر بالکل ہی یاد ہی نہیں کی تو پھر انسان پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو بعض دفعہ. تو اس لیے قرآن بہرحال یاد کرنا چاہیے، اور جب یاد ہو جائے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. ہاں، اس نیت سے یاد ہی نہ کرنا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، یہ غلط ہے. اس پہ رد کرنا میرا مقصد ہے. کاروبار چمکانے کے لیے بہترین عمل، کاروبار کے اچھا ہونے کا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ پاک مجھے برکت والی روزی عطا فرمائے. محمد شارق ممبئی سے.
دیکھیں کاروبار چمکانے کے لیے بہتر ہے دکان پہ چمک پٹیاں لگا دیں آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا. باقی یہ کہ کون سا ایسا عمل ہے بھائی؟ محنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے، تو صبح صبح محنت شروع کر دیا کریں. اور جھوٹ نہ بولیں تجارت میں، کاروبار میں، ایمانداری کے ساتھ ایک نمبری کے ساتھ بزنس کریں. ایک نمبری بزنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن دیر سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر. اور دکان جہاں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں جاندار کی تصاویر نہ ہو چہرے کی، کیونکہ اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے. اور جھوٹ نہ ہو اور جھوٹی قسمیں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹی قسموں سے بھی کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور باقی یہ کہ یا رزاق زیادہ زیادہ پڑھا کریں، یا رزاق پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کے ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. تو رات کے آخری حصے میں جب آپ تہجد پڑھیں تو اللہ سے تہجد پڑھ کے دعا مانگیں اللہ میرے رزق میں برکت دے، تو یہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے. باقی جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، وہ میری کھوپڑی میں نہیں آتے، وہ کہاں سے انہوں نے سیکھے ہیں. یہ بس اتنا کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کریں یا رزاق پڑھ لیا کریں، اور رات کے آخری حصے میں دعا. اور اصل چیز ہے محنت اور ایمانداری، محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. گھر والوں سے ہیرا پھیری کر کے پیسے لینا. عابد صاحب انڈیا سے، میں کالج پڑھتا ہوں، دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، کالج کی طرف سے آفر ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کی فیس سے 5,000 روپے معاف کر دیے جائیں گے. تو کیا میں گھر والوں سے پورے پیسے لے کر 5,000 روپے خود رکھ سکتا ہوں؟ عابد صاحب انڈیا سے، نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جو فیس آپ گھر والوں کی طرف سے جمع کرا رہے ہیں نا، تو وہ کیونکہ فیس گھر والوں یعنی گھر والوں کو ایک طرح سے سہولت دی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کوئی سبزی لینے کے لیے بھیجے اور وہ آپ سے تعلق کی بیس پر آپ سے پیسے کم لے، تو آپ نے جس کے لیے خریدی ہے نا تو اسی کے پیسوں سے پھر یہ کم ہو جائے گا. تو آپ کو گھر والے فیس دے رہے ہیں، اپنا ادھیلا ایک بھی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، اور وہ کالج والے فیس آپ سے کم لے رہے ہیں، تو کم کا مطلب پھر یہ فائدہ آپ کے گھر والوں کو ہو رہا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا. گھر والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھیں میں کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا اور پھر 5,000 روپے بچیں گے تو وہ میں رکھوں گا. بتا دیں، تو بتانے میں کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم. اچھا اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے، آپ کی فیس سے 5,000 روپے معاف کر دیے جائیں گے. یہ فائدہ گھر والوں کو ہو رہا ہے، تو اس لیے گھر والوں سے آپ اجازت لے لیں. آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم. محمود عالم کلکتہ، کیا قدرتی دانت نکال کر اور آرٹیفیشل دانت لگانا جائز ہے؟ آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم. کیا قدرتی دانت نکال کر آرٹیفیشل دانت لگانا جائز ہے؟ محمود عالم کلکتہ سے، بلا وجہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. ہاں کوئی ضرورت ہو، جیسے دانت خراب ہو گئے، کیڑا لگ گیا، درد ہو رہا ہے، تو مجبوراً دانت نکال کے آرٹیفیشل لگوا دے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ یہ کام جائز نہیں. پھر جو آرٹیفیشل دانت لگائیں گے اس میں بھی 2 طرح کے دانت ہوتے ہیں، ایک تو آسانی سے نکل جاتے ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے لگ جاتے ہیں. تو جو دانت آسانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کے آرٹیفیشل دانت نکال کے اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن اگر وہ مضبوطی سے ایسے لگ گئے کہ ان کو آسانی سے نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو لگے رہنے دیں، اسی سے غسل بھی ہے، اور جب انتقال ہو جائے گا تو اسی سمیت میت کو دفن کیا جائے گا. لیکن بہرحال جو آپ کا اصل سوال تھا وہ یہی ہے کہ بلا وجہ اپنے سچی مچی کے دانت نکال کے جھوٹی موٹی کے دانت لگانا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے. بلا وجہ ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں. پیسے ٹرانسفر کرنے پر کمیشن لینا. یہاں استنبول میں جو افغانستان اور پاکستان کے لڑکے کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں پیسے بھیجنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، مثلاً $100 یا $200.
تو میں ہر $100 پر ایک لیرہ کے حساب سے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر کے حساب سے. اس طرح وہاں افغانی اور پاکستانی کبھی روپیے میں پیسے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر میں. کیا یہ سود ہوگا یا نہیں؟ نعمت اللہ صاحب استنبول سے. نعمت اللہ صاحب، یہ سود بھی نہیں ہے اور یہ رقم آپ کے لیے حرام بھی نہیں ہے کیونکہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا کمیشن لے رہے ہیں، لیکن یہ کام اللیگل ہے جہاں تک مجھے معلومات ہے. تو اللیگل ہونے کی وجہ سے گناہ آپ کو ہو سکتا ہے، باقی یہ سود میں داخل نہیں ہے. کیا طلاق کی خواہش سے طلاق ہو جائے گی؟ میں نے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے. میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تمہارے بھائی کو تکلیف ہو. کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو کتنی، اور کیا تجدید نکاح کرنا ضروری ہے؟ محمد عادل برازیل سے. محمد عادل صاحب، اس سے طلاق نہیں ہوئی ہے. طلاق تو دینے سے ہوگی نا، خواہش ظاہر کرنے سے تھوڑی ہوگی. ایسے تو پھر روٹی کی خواہش سے روٹی پیٹ بھر جانا چاہیے آپ کا، شادی کی خواہش سے شادی ہو جانی چاہیے، بچے کی خواہش سے بچہ ہو جانا چاہیے. تو جیسے یہ ساری چیزیں خواہش سے نہیں ہوتی، تو اسی طرح طلاق بھی محض خواہش ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی، دینے سے ہوتی ہے. البتہ جو آپ کا مقصد تھا اپنے سالے کو تکلیف دینا، وہ تکلیف ان کو ہو گئی ہوگی، جو بہت غلط کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہے. تو آپ کو چاہیے اپنے سالے کا، اپنے برادر نسبتی کا آپ اور بردر ان لا کا آپ احترام کریں، اکرام کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اور ویسے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی بیوی کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے نا. دشمنی اس سے تو بیوی پہ تو نہیں نکالنی چاہیے نا دشمنی. بھیک مانگنا غیر قانونی ہو تو بھیک دینا کیسا ہے؟ یہاں UAE گورنمنٹ نے بھکاریوں کے لیے بھیک مانگنا غیر قانونی قرار دے دیا ہے. پھر بھی یہاں کچھ لوگ پاکستان، بنگلہ دیش، سیریا وغیرہ سے آ کر بھیک مانگتے ہیں. کیا ان کو پیسے دے سکتا ہوں یا نہیں؟ ارسلان صاحب دبئی سے. میں بھی دبئی گیا ہوں، وہاں بڑے بڑے فراڈی ملے ہیں بھکاریوں کے نام پہ. لیول ہوتا ہے بھکاریوں کا لیکن بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس. تو مجھے نہیں پتا آپ کو جو بھکاری ملتے ہیں وہ واقعی مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کوئی اگر 100% مجبور ہے جس کا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو بھیک دینا بالکل جائز ہے. لیکن دبئی میں بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی ہو، اس لیے آپ وہیں کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اللیگل بھی ہے تو ظاہر ہے دبئی گورنمنٹ نے کچھ سوچ سمجھ کے قانون بنایا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں کے دبئی ہی کے کوئی عالم ہوں اور وہ وہاں کے حالات کو یہاں سے بہتر جانتے ہوں. تو ان سے پوچھیں کہ گورنمنٹ نے کیوں پابندی لگائی ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، تو وہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں. پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اور قربانی کیسے ادا کریں؟ ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا، 2 سال بعد اسے پتہ چلا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیسے دینے چاہیے تو کس حساب سے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ اس طرح زکوٰۃ بھی بتا دیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے. افتخار احمد UAE سے. دیکھیں زکوٰۃ کا حساب تو آسان ہے، بینک والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے، اس حساب سے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دے دیں آپ. اور قربانی بھی جب سے آپ نے نہیں کی ہے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی، لیکن جانور کی صورت میں نہیں. اب ایک متوسط درجے کے، درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو. تو آپ دیکھ لیں 2-3 سال پہلے جانوروں کے ریٹ کیا تھے. اب جانور کے تو اب کا ریٹ ہوگا نا. اب جانور کا درمیانے درجے کے دمبے کا یا بکرے کا یا جو ہے نا درمیانے درجے کا دمبا دیکھ لیں، وہ سستا ہوتا ہے ذرا. تو اس کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیں. اور یہ قیمت انہی لوگوں کو صدقہ کی جائے گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ایک آدمی کو سارے پیسے دینا لازم نہیں ہے، تفریق کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور یکمشت دینا بھی واجب نہیں ہے، قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی قربانی اور زکوٰۃ کی قضا ہو جائے گی. دعائے قنوت سے پہلے تکبیر اور ہاتھ اٹھانے کا حکم. وتر کی 30 رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر پڑھنا اور ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت؟ محمد عاصم انڈیا سے. یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے. کوئی نہ بھی اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے. دونوں کام، تکبیر بھی اور یہ ہاتھ اٹھانا بھی. فری لانسنگ میں اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ بنانا. فری لانسنگ میں کچھ پروجیکٹس ایسے آتے ہیں جن میں دوسری یونیورسٹی کے بچے اپنے ایگزامز، ہوم ورک اور اسائنمنٹ وغیرہ پیسے دے کر آن لائن سالو کرواتے ہیں. کیا اس طرح کے پروجیکٹس فری لانسنگ میں کرنا جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ ساجد اقبال فیصل آباد سے. دیکھیں جو یہ اسائنمنٹ آپ سے بنوا رہے ہیں ان کے لیے تو بالکل حرام ہے، دھوکہ ہے.
جہاں تک میری معلومات ہیں, کیونکہ یعنی جو ادارہ ہے نا جو پروجیکٹ دیتا ہے اور اسائنمنٹ بنانے کا حکم دیتا ہے, ان کی طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہوتی, جہاں تک میری معلومات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے پرمیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو لیکن آپ اگر کسی کو اسائنمنٹ بنا کے دے رہے ہیں تو یہ کام مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ ایک قسم کا یہ دھوکے میں تعاون ہے. مگر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا, اس کی ارننگ کو, اس لیے کہ کوئی بھی آپ سے کوئی بھی مضمون لکھوانے کے آپ کو پیسے دے سکتا ہے. باقی اس کا اپنا ہیڈک ہے کہ وہ آگے وہی اسائنمنٹ جو ہے وہ جمع کرا رہا ہے یونیورسٹی میں, تو وہ براہ راست ایک عمل کر رہا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ سے چاقو بنواتا ہے, آپ بنا کے دے دیں, باقی یہ اس کا ہیڈک ہے کہ وہ چاقو سے جانور ذبح کرتا ہے یا انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے یا اس سے خربوزے چھیلتا ہے. تو یہاں ایک شخص کا اپنا عمل ہے پراپر, وہ عمل یہ ہے کہ وہ خود سے یونیورسٹی میں غلط چیز کو جمع کرا رہا ہے جس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہے. تو کوئی بھی کسی سے کوئی بھی علمی مضمون لکھوا سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ مکروہ ناپسندیدہ ضرور ہے, کیونکہ ایک درجے کی اس میں گناہ میں تعاون اور معاونت ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, یہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے, یعنی ایک طرح کا گناہ میں تعاون ہی ہے یہ, تو نہ کریں یہ کام. خالص حلال طیب کام کیا کریں جس میں ذرا بھی شبہ نہ ہو. پہلا سوال ہے جی ام ہانی KPK سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ, اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, ڈائریکٹ جاتی ہے وہ. تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک, گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے, جی لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. روزے میں انہیلر کا استعمال, مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے. میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر علی گڑھ سے. دیکھیں, روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے, روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے, تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے, تو بیماری میں اگر سانس یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو, تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا, تو وہ جائز تو ہے, مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے, اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو. تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو, جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو, اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے, تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے. اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ. بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو, احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے. تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, یا 2.25 کلو گندم دے دیں, یا 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیں, تو ایک روزے کا فدیہ. لیکن یہ جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں. روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا, کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ قرۃ العین, جی کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے. روزہ افطار کا مسنون طریقہ, روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے. پانی سے بھی سنت ہے, کھجور سے بھی سنت ہے, اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے. چینی کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو انسان کو یہ اچھی کھائے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے, تو اور قرآن میں بھی کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تو اللہ نے اس کی بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے. تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے, اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا, طاقت چاہیے ہوتی ہے, وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو, کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو, اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنز ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں
اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع نہیں ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع ہے کا، واللہ عالم۔ تو پیغمبروں کی خوراک ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے۔ اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی۔ اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بہت مفید چیز ہے۔ مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو تو 20 کیسے پڑھیں؟ یہاں پر مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے تو ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے۔ شعیب صاحب یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ امام شافعی کے دور کا، 2 صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی۔ امام شافعی کی گواہی ہے کہ ہم نے جہاں بھی پایا لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور صدیوں سے پوری امت 20 ہی پڑھتی آ رہی ہے۔ اب مکہ والوں نے حرم کے علاوہ 8 شروع کر دی ہیں، تو آپ کو چاہیے سنت پوری کریں۔ آپ سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، تو 8 اگر مسجد میں پڑھائی جاتی ہے مسجد میں 8 پڑھ لیں، اور پھر 12 گھر آ کے پوری کر لیں، یا مسجد میں ہی 12 پڑھ لیں، کوئی آپ کو روکے گا تو نہیں۔ آپ اخفل طریقے سے پڑھ لیں، اگر جماعت سے لوگ آپ کو روک رہے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیں، اپنی نہیں کرا سکتے تو الگ پڑھ لیں، گھر میں آ کے پڑھ لیں، کسی بھی طرح پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا تسبیح تراویح شرعاً ثابت ہے؟ تراویح تسبیح جو ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ رضوان تلا گنگ سے۔ یہ جو 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملکوت والجبروت، اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی دعا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ لوگ اس کو چونکہ سنت سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو 4 رکعتوں کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، دعا مانگ لیں، سب جائز ہے۔ تراویح پڑھا کر معاوضہ لینا، حافظ کا تراویح کا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ عرفان صاحب، عرفان پٹیل، جگہ نہیں بتائی کہاں سے۔ دیکھیں حافظ لوگ جو تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہماری رائے میں، جو اب تک ہمیں معلومات ہیں، اور اگر کوئی قائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ خالصتاً قرآن کی تلاوت، نماز میں تلاوت کی اجرت ہے، یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا، یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شاعر اسلام میں سے ہے، اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر، لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں، گھر چلانا ہے، تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے۔ تراویح تو فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اور جماعت تو سنت موقدہ بھی نہیں ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اور نہ قاری صاحب جو ہیں، جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے، وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ، اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس نے اپنا قرآن بھی ریوائز ہوگا۔ اور دوسری بات، قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو علم طرح سے پڑھ لیں تراویح۔ تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں، لوگ فتوے تو لے آتے ہیں، فلاں نے فتویٰ دیا کہ تراویح کی اجرت جائز ہے فلاں، لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے، ان سب کا مشترکہ فتویٰ یہی ہے کہ حافظ کے لیے، قاری کے لیے تراویح پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ہدیہ کسی کو دے دے تو ہدیہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ہدیہ بھی اجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مسجدوں میں سب کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے، اگر قاری کو پتہ ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے وہ پڑھائے گا ہی نہیں، تو ایسا ہدیہ بھی اجرت ہی ہے، یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اگر کوئی قاری تراویح پڑھانے کی اجرت لیتا ہے یا وہ ہدیہ لیتا ہے، لیکن ہدیہ اجرت ہی کے طور پر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفٹ نہیں ملے گا تراویح کی، تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا۔ اگر پھر بھی پڑھاتا ہے اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے، اور نہیں پڑھاتا اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری حافظ تراویح پڑھانے کے باقاعدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں دیے تو یہ تراویح نہیں پڑھائے گا، تو ایسا شخص کے پیچھے، ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر قرآن دیکھ کر تراویح پڑھانا، اگر کسی حافظ کا حفظ کمزور ہو گیا ہو، وہ تراویح پڑھاتے ہوئے کسی پارے کو دیکھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے جو پارا زیادہ کچا ہو۔ بنت عزیز احمد انڈیا سے، یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز ہے، باقی فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں پھر میں کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ایسے حافظ کے پیچھے آپ قرآن نہ پڑھیں جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہو۔
رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے۔ شعیب صاحب کشمیر سے، بالکل صحیح سنا آپ نے، حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، آخری نماز وطر کو بناؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجبی نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ آپ سے خود ثابت ہے وطر کے بعد نماز پڑھنا، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وطر بالکل آخر میں پڑھیں تہجد کے بعد۔ لیکن رمضان میں چونکہ وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد میں آنکھ کھلے تو تہجد بھی پڑھیں۔ اس لیے تہجد نہ چھوڑیں کہ میں وطر پہلے پڑھ چکا ہوں، تو تہجد الگ سے پڑھ لیں پھر بعد میں۔ مزدور روزہ کیسے رکھے؟ کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے جی۔ دیکھیں، دین مفتی کا اپنا نہیں ہے، نہ کسی علماء کا فقہا کا اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کر سکیں۔ آج کل غامدی صاحب نے تو بہت تبدیلیاں کر دی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ کل آپ کا روزہ ہے، کل آپ کا پیپر ہے تو آپ تیاری کے لیے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت میں ہمیں صرف 2 اعذار ملتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک سفر میں اور ایک بیماری میں۔ مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو زمیندار تھے، روزہ رکھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے، کہیں ایک ادنا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کسی مزدور کو، محنت کش کو، محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہو۔ تو اس لیے کتنا ہی ٹف کام ہو، مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا۔ اس لیے مزدور کو چاہیے کہ رات کے وقت مزدوری کرے، رمضان میں اپنا اسکیجول چینج کر دے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان میں وہ چھٹی کر لے، پہلے رمضان سے پہلے اتنا کما لے کہ رمضان میں وہ گزارا کر سکے۔ یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مزدور کیا کرے گا کہ بھئی وہ صبح روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا اور حتی الامکان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے، اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا، تو ایسی کنڈیشن میں ہر شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہو، غالب گمان ہو، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو، تو پھر ہر آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، مزدور کے لیے بھی، کسی اور کے لیے بھی۔ تو مزدور بھی ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتا ہے، توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرے وہ، لیکن حتی الامکان برداشت کرے۔ جب ناقابل برداشت ہو جائے، اور ناقابل برداشت کا مطلب ہے کہ بیماری کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو، ایسے نہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ تو روزے میں کسی کو کم روزہ رکھتا ہے، کسی کو زیادہ روزہ رکھتا ہے، وہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے روزہ توڑ لیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری ہو جائے گی مجھے، یا جیسے شوگر کے مریضوں کو شوگر لیول لو ہوتا ہے، ان کو تو موت کا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ کہ میں مر جاؤں گا یعنی موت کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ تو ایسا مزدور فقہا کہتے ہیں روز روزہ رکھے گا، روز روزہ توڑ دے گا اگر یہ خطرہ ہو، کیونکہ ایسے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے ہمیں، تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے مزدوروں کو چاہیے کہ رات کو مزدوری کریں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اتنا کما لیں کہ رمضان میں ان کے لیے گزارا آسان ہو بغیر مزدوری کے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بعض لوگ بیچارے روزانہ دہاڑی پر ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دن مزدوری نہ کریں تو وہ ان کی آمدنی بیچاروں کی ختم ہو جائے، تو عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ایسے مزدوروں کا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر مزدور پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، میرے پاس کیا سارے علماء کے پاس آتی ہیں کالز کہ وہاں گرمی ہے، تھر کے ریگستان میں ہم محنت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ادھر دبئی میں ریگستانوں میں پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھئی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اللہ کا آرڈر ہے یہ، اور اس آرڈر سے اللہ نے صرف آگے 2 لوگوں کو مستثنی کیا ہے، ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو۔ تو مزدور بھی داخل، جن کا کل پیپر ہے وہ بھی داخل، پوری امت مسلمہ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، اور ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا میں نے حکم آپ کو بتا دیا ہے۔ روزہ میں آنکھ میں کیا ہم دوا ڈال سکتے ہیں؟ کیا روزے میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو کیا حکم ہے؟
اور اگر سحری میں دوائی ڈالی پھر بعد میں اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو کیا حکم ہے؟ زبیر صاحب راول پنڈی سے۔ جناب زبیر صاحب، آنکھ میں ہم دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کیونکہ سرما لگانا روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ سرما لگائیں نا تو حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے، نبی سے ثابت ہے، لہذا دوا بھی ڈال سکتے ہیں آنکھ میں، اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ روزہ میں بلغم یا تھوک نگلنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر منہ میں بلغم یا تھوک آ جائے اور اس کو نگل بھی لیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ محمد اخنزادہ کراچی سے۔ نہیں جناب، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تھوک بلغم جتنا کھاتے رہیں، اپنا کھائیں، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کے دوران ناف میں تیل ڈالنا، روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے۔ جی ہاں، روزے کے دوران آپ ناف میں تیل ڈال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین۔ قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، فقراء مساکین، تو فقہا نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کیا ہے کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی، کیش رقم اور گولڈ اور تجارتی مال، یعنی کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے، اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زیادہ سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال استعمال میں نہ آتا ہو۔ یہ 5 قسم کی چیزوں میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی آپ کے پاس اگر چاندی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، چاندی ہے آپ کے پاس، یا سونا ہے، یا کیش رقم ہے، یا تجارتی مال ہے۔ تجارتی مال کا مطلب وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہے آپ نے، یا ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ایسی کوئی چیز یا 4 یا 5 چیزوں کا مجموعہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، جو پاکستان میں تقریباً 50,000 اس کی مالیت میرا خیال ہے بنتی ہے آج کل، یا اس سے کمی بیشی ہوگی کچھ، تو کسی کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو اور قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ تو اس لیے یعنی اب ظاہر ہے کسی کی پوری تحقیق آپ کیسے کریں گے، تو جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی ہو نا، لم سم 2-4 چیزوں کا اندازہ لگا لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کریں بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس گولڈ ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ عام طور پر اتنا گولڈ ہوتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ چکا ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو دوسرا اس سے پوچھ لیں چاندی تو نہیں ہے، کتنی چاندی ہے ایک اندازہ لگا لیں۔ سونا چاندی جس کے پاس ہو تو وہ 52.5 تولہ ہی ہو، یعنی 50-60 ہزار کے بقدر ہوتی ہے۔ کیش اماؤنٹ پوچھ لیں، یار تمہارے اکاؤنٹ میں 40-50-60 ہزار تو نہیں پڑے ہوئے کہیں، اور تمہارا کوئی بزنس تو نہیں ہے، دکان تو نہیں ہے بیچنے کے لیے تم نے سامان خریدا ہو، یا تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال ہی میں نہ ہو۔ جس پراپرٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھیتی باڑی کے لیے آپ نے کوئی پراپرٹی دی ہوئی ہے یا رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ یہ استعمال میں آ رہی ہے۔ تو 4-5 چیزیں غریب آدمی سے پوچھ لینی چاہیے۔ وہ غریب اگر بتا دے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں جی میرے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور کیش اماؤنٹ بھی 50-60 ہزار میرے پاس نہیں پڑا ہوا، اور میرے پاس کوئی الگ پراپرٹی بھی نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو، تو لم سم تھوڑا سا اندازہ لگا لیں تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا پھر بھی ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن بغیر تحقیق کے ایسے ہی آنکھ بند کر کے اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ پکڑا دی، بعد میں پتہ چلا مستحق نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ خوب سمجھ لیں۔ روزے کی نیت کا طریقہ، روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ کیا روزے میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا دل میں نیت کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگا؟ حماد احمد چکوال سے۔ دیکھیں دل میں نیت کافی ہے، اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو کیوں اٹھیں آپ اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں اس وقت، ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، وہی کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے۔ روزے میں مسواک کرنے کا حکم، روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ نیز اگر مسواک کرتے ہوئے تھوڑا سا خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ رفعت صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے۔ روزے میں مسواک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے میں مسواک کیا کرتے تھے، اور اگر خون نکل آئے تو اس کو تھوک دیں، نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔
روزے میں زوجہ سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں روزے کے دوران؟ یہ ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں زوجہ سے صحبت کر لے تو کیا حکم ہے؟ بخزادہ دبئی سے۔ اگر روزے میں زوجہ سے صحبت کر لیا، آپ نے انٹرکورس کر لیا، تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی کرنی پڑے گی ایک، اور 60 روزے بھی لگاتار رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو پھر جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی مرد زوجہ سے تعلق کے دوران جو ہے نا مصاحبت کے دوران ڈسچارج ہو جائے تو مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی اور گناہ بھی ہوگا۔ افطاری سے پہلے اجتماعی دعا۔ اچھا، یہ جو روزے کی حالت میں اگر زوجہ سے ہم بستری کی ہے اور زوجہ بھی اس پہ راضی تھی تو بیوی پر بھی 60 روزے لگاتار واجب ہو جائیں گے اگر وہ روزے میں تھی۔ اگر وہ روزے سے نہیں تھی تو پھر شوہر پر، اور اگر کسی نے جبراً اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے شوہر نے تو پھر صرف شوہر پر کفارہ لازم ہے، زوجہ پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بیٹھ کر، اچھا افطاری سے پہلے اجتماعی دعا، افطاری سے قبل سب گھر والوں کا مل کر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ نور محمد سعودی عرب سے۔ جائز ہے لیکن اس کو سنت نہ بنا لیا جائے، اتنی پابندی نہ کی جائے کہ لوگ اس کو کل لازم سمجھنا شروع کر دیں۔ بہتر ہے کہ کبھی اجتماعی مانگ لیں، زیادہ تر انفرادی مانگیں، کبھی کبھار اجتماعی بھی مانگ لیا کریں، عام معمول اس کا نہ بنائیں ورنہ یہ چیز کل چل کے بدعت بن جائے گی۔ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح عذر یا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قاسم احمد انڈیا سے۔ جائز ہے، کوئی عذر نہ بھی ہو تو بھی بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا۔ خواتین کی گھروں میں تراویح کی جماعت، کیا گھر کی خواتین مثلاً میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے پیچھے گھر میں تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں کر سکتی ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفان دہلی سے۔ جی کر سکتی ہیں اگر پردے کی مکمل پابندی ہو، اسی طرح صفیں بنیں گی کہ سب سے آگے آپ کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی مرد بھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے، اور پھر پیچھے خواتین کی صف۔ عورت کا تراویح کی امامت کرنا، کیا لڑکی تراویح کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں؟ نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ تراویح میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی عائشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی، بیچ میں کھڑے ہو کر، آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ۔ لیکن پھر بعد میں حضرت عائشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے، تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا، اور خود امی عائشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے باقاعدہ پراپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہوں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ امی عائشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز، تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا، بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہوں۔ بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے، تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرایا جا سکتا ہے، سن کے بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بہرحال نہیں ہوگی کسی قیمت پہ بھی۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال میں ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ کیش اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ سونا اگر آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو اور سونے کے ساتھ بقیہ 3 چیزوں میں سے بھی کچھ ہو۔ یعنی خالص اگر سونا آپ کے پاس ہے اور پیسے بالکل بھی نہیں ہے، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، تجارتی مال بالکل بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، جب بھی کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیش اماؤنٹ تو ہوتا ہی ہے، تو اس لیے پھر ایسی صورت میں سونا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے، سونا اصل نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں ہے، اور وہ آدھا تولہ سونا بھی آج کل 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں، 4 چیزیں دیکھنی ہے: سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت۔ تجارتی سامان کہتے ہیں وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہو، یعنی جس دن زکوٰۃ نکال دی ہے نا، جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تاریخ ہے آپ کی، اس دن
بھی آپ کی بیچنے ہی کی نیت برقرار ہو, درمیان میں نیت تبدیل نہ ہوئی ہو, تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے. کوئی پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے, کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے, جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے, لہذا جتنے دکان میں اثاثے پڑے سب پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے, جو کہ ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ آج کل, تو پھر آپ پر زکوٰۃ ان کی واجب ہے. ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں, 40 پہ ڈیوائڈ کریں, جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے. فوراً دے دیں, 2-4 دن بعد دے دیں, فقیر کا انتظار کریں تو کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دیں, لیکن حساب اسی دن کا کرنا ہے آپ نے. سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا. بہن یا بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں دے سکتے؟ اگر ان کے گھر میں ضرورت کی اشیاء ہوں تو کیا حکم ہے؟ خالد صاحب پشاور سے. دیکھیں میں نے ابھی ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے. یعنی 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ اتنا دیکھ لیا کریں بہن بھائیوں کے بارے میں, کوئی سونا تو نہیں ہے, چاندی تو نہیں ہے, کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھ لیا کریں کہ تجارتی چیز تو نہیں ہے, بزنس تو نہیں ہے, کچھ خرید کے بیچ رہے ہیں. تو یہ لم سم چند چیزوں کا, یا کوئی ایسا سامان تو نہیں پڑا ان کے گھر میں جو پورے سال استعمال میں ہی نہ آتا ہو. تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے اس میں زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب بھی ملے گا. سسرالی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا, کیا ساس سسر یا سالے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ عائشہ صاحبہ پشاور سے. جی اگر وہ غریب ہے تو سالے کو زکوٰۃ دے دیں آپ. سالے کو ہو سکتا ہے سالہ اسی بہانے کچھ ٹینشن دینا کم کر دے تو دے سکتے ہیں. ساس کو زکوٰۃ دے دیں, لیکن ساس کو اگر آپ نے یہ کہہ کے زکوٰۃ دی نا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو ساس کا ساس پنا اور بڑھ جائے گا کہ میری بہو مجھے زکوٰتیں کھلا رہی ہے. بلکہ آپ نے اگر ساس کو زکوٰۃ دینی ہے تو گفٹ کا نام دے کے دیا کریں. ساس سے کہیں کہ آج پتہ نہیں میری محبت جاگ اٹھی ہے, آپ کا بیٹا مجھے, یہ اگر کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا مجھے بہت محبت دیتا ہے تو وہ تو الٹا کام ہو جائے گا, وہ کہ کیوں دیتا ہے یہ میرا بیٹا. تو ساس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں تو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ساس کو اگر یہ کہہ دیا نا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو اس سے ساس خوش نہیں ہوگی, وہ ٹینشن, رپورٹیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ٹینشن میں آ جائے گی. تو بس یہ کہہ دیا کہ اس سے کہ بھئی یہ جو ہے وہ, اچھا یہ کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو بھی ساس کو ٹینشن ہوگی کہ میرے بیٹے کی شکایت کر رہی ہے. اور اگر یہ کہہ دیا آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, اچھا سلوک کرتا ہے, تو شکایت ہوگی اپنے بیٹے سے یہ کر کے آ رہا ہے. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ ساسیں کسی حال میں خوش نہیں ہوتی. بیٹا بہو سے اچھا سلوک کرے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اچھا سلوک نہ کرے تو ٹینشن ہوتی ہے. لیکن میں بار بار بتا دوں, یہ میں ان ساسوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میرا کلپ دیکھ نہیں رہی ہیں, سن نہیں رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اور جس ساس تک بھی میرے اس کلپ کی خبر پہنچے گی میں اس کے علاوہ والی ساس, اس کے علاوہ ساس کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی ساس ٹینشن میں آ جائے, مفتی صاحب میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں, تو آپ کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا, میں آپ کے علاوہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بہرحال ساس سسر یا سالے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ غریب ہیں, لیکن جب عزت دار لوگوں کو زکوٰۃ دینا تو زکوٰۃ کا لیبل نہ لگائیں, اس پہ گفٹ کا لیبل لگائیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, دیتے ہوئے آپ تحفہ کہہ دیں اس کو. فلیٹ اگر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم. میرے پاس ایک فلیٹ ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا جبکہ اس کا کرایہ بھی ہر ماہ خرچ ہو جاتا ہے؟ عمیر ظرف کراچی سے. کرائے کے فلیٹ یا کرائے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے بشرطے کہ وہ کرایہ آپ کے پاس اس وقت تک محفوظ ہو. پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم. جو پلاٹ نفع کمانے کی نیت سے خریدا لیکن پلاٹ 4 سال تک نہیں بکا, اب ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں گے یا جب فروخت ہوگا تب صرف اسی سال کی زکوٰۃ دیں گے؟ حافظ محمد طلحہ بورے والا سے. نہیں جناب, ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی بے شک وہ نہ بکے, کیونکہ آپ نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو چاہے وہ اس پہ پروفٹ ہو یا نہ ہو, آپ نے ہر سال اس کی ویلیو لگانی ہے اور اس ویلیو پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, چاہے وہ پلاٹ آپ کا بکے یا نہ بکے. جب تک نہیں بکتا زکوٰۃ دیتے رہیں گے آپ. زکوٰۃ کی تاریخ کیسے مقرر کریں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کرنے میں شمسی سال کو اختیار کیا جائے گا یا قمری سال کو؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے. جناب قمری سال کو, شمسی سال سے نہیں ہوتا حساب زکوٰۃ کا, قمری سال چاند والا سال. تاریخ کیسے مقرر کریں؟ بہت آسان ہے.
زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم آ جائے یا سونا آ جائے یا کوئی تجارتی مال آ جائے، یعنی آپ کوئی چیز خریدیں بیچنے کے لیے اور اس کی ویلیو اتنی ہو، یا جو ہے نا یعنی 4 چیزوں میں سے ایک چیز آ جائے، کیش رقم، چاندی